نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو سفر کے اس مہینے کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ اگرچہ ہم ہر سال ہی اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے یہ وہم جاتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے خیالات سے یہ سفر کا منحوس ہونا یہ کم ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، جب بھی آپ کا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کمزور ہوگا نا، اللہ پر یقین کمزور ہوگا، تو آپ کو خدشات تنگ کریں گے۔ جب آپ کا یقین اللہ پر کامل ہوگا، خدشات انسان کو تنگ کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر، جو میں توکل کی مثال دینے لگا ہوں یہ تو بہت بڑی مثال ہے، یہ تجربہ بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن مثال سے کم از کم آپ کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس بات پر یقین کر لے کہ میرے رب نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ درست ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جب انسان یہ یقین کر لے، یہ میں آنکھ کی پلک جو ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرا سکتا، جب یہ یقین کر لے پھر یہ نحوست، یہ بدفعالیاں، یہ سب کچھ یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا گھیراؤ کیا، ایک جاسوس آیا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو جاسوس بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں، خبریں دینے والے بھی دشمنوں کو۔ ایک آدمی آیا
آ کر کہنے لگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ذرا اپنا کھانا محتاط طریقے سے کھائیے گا، یہاں پر مجھے خبر ملی ہے کہ دشمنوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو ہلاک کرنے کی سازش کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ زہر لے کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زہر لایا گیا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زہر پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بات کیا ہے؟ یقین کی، اعتماد کی، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کی۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب گھوڑے کو دریا میں چلا دینا یہ بغیر توکل کے، بغیر اللہ رب العزت کی ذات کے یقین کامل کے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ یقین کس درجے کا ہوتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میں اور آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں ذرا سا بھی خیال دل میں آ گیا کہ شاید ایسے نہ ہو جائے، بس یقین ختم ہو گیا۔ جہاں ذرا سا بھی شائبہ دل میں آ گیا کہ یہ کرنے تو جا رہا ہوں لیکن اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو اگینسٹ ہے وہ اگر دل میں خیال آ گیا تو پھر یقین نہیں رہتا، پھر وہ توکل نہیں رہتا۔ وہ شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے نا کہ وہ جنون کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا لطف ہی نہیں آتا اگر انسان انجام کو سوچنے لگ جائے۔ اگر انجام سوچے تو پھر جنون کا، دیوانگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ جب انسان دیوانگی بھی اتر آتا ہے پھر وہ انجام نہیں سوچتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کا معاملہ کچھ ایسا ہے۔ ایک روایت حضرت مسند احمد کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث، کہ ایک میاں بیوی تھے جو کہ معذور تھے اور بیچارے بڑی مشکل سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اس کا خامن گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، تو بیوی کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کا اس قدر اظہار کیا کہ وہ اپنے خامن کو کہنے لگی کہ ہنڈیا تندور میں گرم ہو رہی ہے، پک رہی ہے، اور آٹا جو ہے وہ پیسنے والا ہے، لہذا آپ انتظار کریں، میں کچھ دیر تک لے کر آتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ وہ اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کھلانے والا ہے، اللہ رب العزت پلانے والا ہے، وہ اسی یقین کے ساتھ تندور میں گئی، اور اس نے جب تندور کا ڈھکن کھولا تو غیب سے اللہ رب العزت نے وہاں پر بکری کی ایک دستی جو ہے وہ بھنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، اور چکی میں آٹا جو ہے وہ پسا ہوا اس کو مل گیا، اور اس نے اپنے خاوند کو لا کر وہ دے دی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ایسے بہت سے معاملات، غیبی مدد جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی غیبی مدد بے نہیں ایسی بے شک نہ ہوئی ہو لیکن اس سے ملتی جلتی، جیسا کہ میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اس میں نے موجودہ دور کے چند سچے واقعات جو ہے وہ بیان کیے تھے، جن سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کر کے کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کس طرح غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب آپ یہ تصور دل سے نکال دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کائنات میں طاقت نہیں ہے جو آپ کا کچھ بھی نقصان چاہے اور وہ کر سکے، اور آپ کا کوئی بھی فائدہ پہنچانا چاہے وہ کر سکے، تو یہ منحوست جو ہے، یہ بدفالیاں جو ہیں، یہ شگون لینے جو ہیں، یہ کنڈلیاں نکالنی جو ہیں، یہ کالی ٹاکیاں جو ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے لٹکانا، اور یہ ہنڈیا کو کالا رنگ کر کے جو ہے وہ چھتوں کے اوپر الٹا کرنا،
اور نہ جانے کیسے کیسے یہ وہ راکھی باندھنا یہاں پر وہ کالے رنگ کی اور لال کلر کے دھاگے باندھنا اور اپنی حفاظت کے لیے اور نہ جانے کیا کچھ تعویذ گنڈے کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب نحوست کا؟ نحوست کا مطلب یہی ہے کہ اگر سفر کے مہینے کے اندر، یعنی نحوس سمجھنے کا مطلب جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سفر کے مہینے کے اندر کوئی شادی کی تو شادی ناکام ہو جائے گی، اگر کوئی نیا کاروبار شروع کیا تو نیا کاروبار نقصان ہو جائے گا، حتیٰ کہ بعض لوگ سفر تو سفر، بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ منگل کے دن کوئی نئی چیز نہیں خریدتے، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کرتے، کوئی شادی کے دن منگل والے دن نہیں رکھتے۔ نظریہ اور تصور کیا ہے؟ نظریہ اور تصور یہ ہے کہ اگر اس دن کیا گیا تو نقصان ہوگا۔ ذرا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کی ذات پر جو یقین رکھتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو کیا وہ یہ بات اس زبان حال سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ ایک مہینہ بھی ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ دن منگل جو ہے یہ بھی میرا نقصان کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تصور ختم کرنے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا عدوى ولا حامہ ولا طیرہ ولا سفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کوئی بیماری جو ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ از خود جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ یہ بڑی نقطے کی بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا کہ توکل کا جو تعلق ہے وہ ہمارے عقیدے، ہمارے یقین سے ہے، جو ایک مبہم چیز ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا یقین یہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ماپا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس وہ پیمانے نہیں ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ اب ہمارا یقین کس لیول پہ پہنچ گیا۔ یہ بس اللہ کو اور بندے کو ہی معلوم ہے، یہ اللہ ہی ماپ سکتا ہے اور اسی ماپ کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بیماری کو یہ نہیں ہے طاقت کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص پر حملہ آور ہو سکے، جبکہ پریکٹیکل لائف کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں، وائرس پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہیں بیماریاں، لگتی ہیں کہ نہیں؟ خود شریعت اسلامیہ کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتی ہے۔ کس طرح؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کی بیماری کے متعلق یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جس علاقے کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہ جائیں اور باہر سے جو ہے وہ اس علاقے میں لوگ نہ آئیں۔ کیوں؟ کہ اس علاقے کے لوگوں کے اندر اگر وہ بیماری ہوگی تو وہ باہر جائیں گے تو وہ پھیلتی جائے گی، اور باہر کے لوگ جو صحت و تندرست ہیں وہ اگر اندر آئیں گے تو ان کو بھی اس بیماری میں لاحق ہونے کا خطرہ ہوگا اور پھر وہ باہر جائے گا۔ اور جبکہ دوسری طرف خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ معاملہ بس وہی نازک سے عقیدے کا معاملہ ہے جس میں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھا دوں گا کہ مجذوم شخص یہ وہ بیماری ہے کہ جو بہت جلدی ایک دوسرے سے لگتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگانے سے بھی جو ہے وہ، یا اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے سانس سے بھی وہ جو ہے منتقل ہو جاتی ہے۔ جذام کی بیماری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ اس طرح ایک شخص جو ہے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یقین کی انتہا دکھانے کے لیے اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کے آ گئے۔ جس شخص کے پاس جانے سے بھی لوگ ڈرتے کہ یہ بیماری لگ جائے گی، لگ بھی جاتی ہے، لیکن
مومن آدمی کا یقین اس قدر پختہ کر دیا دین نے کہ بیماری لگ تو جاتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر بیماری تجھ پر حملہ نہیں کر سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، صرف بیماری بچاؤ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بچاؤ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ایسے مریض کو الگ رکھنا چاہیے، وائرل ڈیزیز سے بچنا چاہیے، لیکن عقیدے کی اصلاح کر لو کہ بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، ہم جدید ہوا ماذن فیا حکمک عدل فیا قضاء۔ لیکن اللہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جب چاہے ہمیں پکڑ سکتا ہے، جب چاہے ہمیں دبوچ سکتا، ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں عدل فیا قضاء، کہ ہماری ذات کے بارے میں تیرا کیے جانے والا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا۔ بیماری بھی آئے گی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ہی کی کسی کالے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور اسی کو دھونے کے لیے ہم بیمار ہو گئے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ تو نے ہی بیمار کیا تو ہی شفا دے، یہ نہیں کہنا جس نے بیمار کیا وہی شفا دے، نہیں، ہم نے یہ کہنا ہے اللہ بیماری ہماری وجہ سے ہوئی ہے، ہمارے کوئی اعمال ہی ایسے تھے، ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور تھا کہ اب اس کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی، اچھا ہی کیا دوستوں نے سہارا نہ دیا، مجھے لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ انسان جب ہلتا ہے تو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا، لیکن اگر کوئی سہارا نہ ملے تو خود ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے نا۔ تو شاعر نے کہا کہ اچھا ہی کیا دوست نے سہارا نہ دیا، تو سہارا دے دیتا تو مجھے تیرے سہارے کی عادت پڑ جانی تھی، تو نے سہارا نہ دیا میں خود ہی ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ انسان کے بارے میں عدل کا فیصلہ فرماتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیماری میں از خود یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ دوسرے پہ حملہ آور ہو جائے، اللہ پر یقین تمہارا اس حد تک ہونا چاہیے۔ اور الو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ الو کا بولنا یہ ہر معاشرے میں توہمات جو ہیں یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ انگریزوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، لہذا جب وہ بلڈنگ بناتے ہیں تو 12 کے بعد وہ 14 منزل بناتے ہیں، 13 نہیں بناتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں 13 منزل بنائیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی، 13 کا عدد منحوس ہے۔ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کالی بلی سامنے سے گزر جائے راستہ کاٹ دے تو سمجھ لو کہ یہ منحوس ہے، سفر پر جا رہے ہو تو نہ جاؤ، کام پہ جا رہے ہو تو نہ جاؤ، کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے ہو تو نہ جاؤ، جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہو کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو نہ جاؤ۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ اگر الو بولتا ہے کسی کی چھت کے اوپر تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتے تھے کہ اب اس شخص کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو کے بولنے سے نقصان نہیں ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے اور سفر کے مہینے کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے عدم موافقت ہو جانا۔ عدم موافقت کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں راس نہ آنا، فلاں چیز اس کو راس نہیں آئی، کہتے ہیں نا، وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے بزرگوں سنا کہ دال کے بارے ماں کسے نو بادی تے کسے نو پتہ نہیں ہضم ہونے والے، اس طرح کا ایک محاورہ ہے۔ تو وہ یعنی کسی کے لیے سازگار ہے اور کسی کے لیے نہیں سازگار۔ یہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدم موافقت جو ہے وہ 3 چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں ان میں عدم موافقت ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، نحوست نہیں، عدم موافقت۔ عدم موافقت کیا ہے؟
وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عورت، نمبر 2 آپ کی سواری، اور نمبر 3 آپ کا گھر۔ کیسے عدم موافقت ہو سکتی ہے؟ وہ طبیعت کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور ان دونوں کی آپس میں نہ بن پائے۔ اب نہ بننے کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کے رجحان والے سمجھتے ہیں کہ لڑکا برا ہے، اور لڑکے کے رجحان والے سمجھتے ہیں کہ لڑکی بری ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے والے لڑکی کو اور لڑکی والے لڑکے کو، دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر نشتر چلا رہے ہوتے ہیں، بالآخر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ وہی مرد جب کسی اور سے شادی کرتا ہے تو بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے، وہی عورت جب کسی اور سے شادی کرتی ہے تو بڑی اچھی ثابت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں شادی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، ڈائیورس ہونے کے بعد جب دونوں نے الگ الگ شادی کی، دونوں کے ہاں اولاد ہو گئی۔ ایسی مثالیں بھی آپ کو دنیا میں ملیں گی۔ تو کیا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک عورت جو ہے وہ کسی ایک مرد کو راس نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عورت نعوذ باللہ منحوس ہو گئی ہے، جس طرح کہ لوگ جو ہے وہ سارا ملبہ عورت کے اوپر ہی ڈالتے ہیں نا۔ یہ محاورے ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں کہ رزق جو ہے وہ عورت کی قسمت کا اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب کی، اور اب اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد وہ مرد کے حالات اچھے نہ ہوں تو عورت گئی، اولاد نہ ہو تب بھی عورت ہی گئی، ملبہ تب بھی عورت پہ ہی گرنا ہے۔ محاورے ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز سواری۔ یہ ممکن ہے کہ ایک گھوڑا وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ بدکنا شروع کر دے یا اس کے ساتھ وہ اچھی سواری نہ کرتا ہو، لیکن وہی جب کسی اور کے پاس جائے تو وہ بڑا اچھا ثابت ہو۔ اور اسی طرح گھر کے اعتبار سے بھی یہ بات ممکن ہے کہ ایک گھر کے اندر کوئی فیملی جائے اور وہاں جاتے ہی بیمار ہونا شروع ہو جائیں، ان کا دل نہ لگے، غمگینیاں شروع ہو جائیں، افسردگیاں شروع ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ ان کو موافق نہ آئے، لیکن وہی گھر جو ہے جب وہ فروخت کر کے کوئی اور اس کو خریدے تو وہ بہت اچھا ہو جائے۔ شیخ رشید صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتے لال حویلی مجھ سے پہلے جنوں کے پاس تھی، کوئی نہیں خریدتا تھا، میں نے خریدی، مجھے راس آ گئی ہے۔ کہتے مجھے راس آ گئی، مشہوری لال حویلی کی وجہ سے ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا، ممکن ہے نا ایک گھر مشہور ہوتا ہے یار یہ جنوں والا گھر ہے، کوئی نہیں خریدتا اس کو، کوئی نہیں خریدتا اس کو، اگر کوئی خرید بھی لیتا ہے بیچارے کا اتنا برا حال ہوتا ہے، پھر وہ جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہاں پھر کوئی ایک آتا ہے کوئی مضبوط آدمی یا موافق آدمی، وہ خریدتا ہے، وہ بڑی اچھی سستی بھی خرید کے بڑی اچھی اس کے اندر زندگی گزار لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدم موافقت جو ہے یہ 3 چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اس عدم موافقت کی وجہ سے اپنے عقیدے کو نہ بگاڑ لینا، اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے یقین کو نہ بگاڑ لینا کہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی منحوسیت تھی، اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا، یا اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ یہ عقیدہ مومن آدمی کا، مسلمان آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کچھ بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں انسانوں کے کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو ایوائڈ کرتے ہیں یا اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس ڈیتھ سے پہلے ایک دن پہلے یا رات کو اس نے بھنڈیاں کھائی تھیں، اگلے دن ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے اپنے گھر میں بھنڈیاں پکانی چھوڑ دی۔ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا۔ اسی طرح کسی کی فیملی کے اندر کوئی 4-5 فوتگیاں جو ہیں وہ مارچ کے اندر یا اپریل کے اندر ہو گئیں، ایک ہی مہینے کے اندر، یعنی ایک سال میں نہیں، اپریل کے اندر اس سال، پھر کوئی 2 سال بعد پھر اپریل میں، کوئی 3 سال بعد پھر اپریل میں۔ تو انہوں نے اب یہی سمجھ لیا کہ لو جی یہ اپریل کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے منحوس ہے، اس میں ذرا بچ کے، جس طرح نون لیگ بیچاروں کے لیے جمعہ کہتے ہیں منحوس ثابت ہو رہا ہے نا، سارے فیصلے جمعے کو ہی آ رہے ہیں ان کے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب جمعہ منحوس ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ بسا اوقات کوئی بیڈ ایکسپیرینس ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے کمزور ایمان کی وجہ سے. ایمان کمزور ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے. یہ سفر بھی اسی طرح کچھ بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے منحوس ہوا ہے. یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بھی کچھ ایسی باتیں تھی جن کی وجہ سے منحوس ہو گیا. وہ باتیں کیا تھی کہ دیکھیے سفر سے پہلے جو 3 مہینے ہیں یہ تینوں مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ یکے بعد دیگرے پے در پے حرمت والے مہینے ہیں. اور حرمت والے مہینوں کا احترام عرب معاشرہ بھی کرتا تھا. عرب معاشرہ جو ہے یہ بھی احترام کرتا تھا. اور حرمت والے مہینوں کا احترام کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں کا احترام یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جائز جنگ بھی نہیں کی جا سکتی. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے جنگ کرنے کی خواہش نہ کرو، لیکن جنگ مجبوری بن جاتی ہے نا بسا اوقات، پھر جنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن جائز جنگ بھی ان 3 مہینوں کے اندر نہیں کی جا سکتی. تو عرب معاشرے میں ان 3 مہینوں میں وہ لوگ چونکہ حاجیوں کے قافلے آنا شروع ہو جاتے تھے تو وہ جنگیں روک دیتے تھے، حتیٰ کہ قتل و غارت، انتقامی کارروائیاں، حتیٰ کہ ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، ہر طرح کی جو لوٹ مار تھی اس کو روک دیا کرتے تھے. اب جب یہ ایک پھاٹک لگ جاتا تھا اور اس کے بعد یہ کھلتا کب تھا جا کر سفر، یکم سفر سے، سفر کے مہینے کے آغاز میں ہوتے ہی وہ ساری جنگیں، وہ ساری انتقامی کارروائیاں جو 3 مہینے کے لیے سٹاپ ہوئی تھی، لوگ اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سفر کے شروع ہوتے ہی شروع کر دی جاتی تھی. تو پھر جب وہ شروع ہوتی تھی تو لوگوں کے گھروں میں قتل و غارت ہوتا تھا، مال لوٹتے تھے، لوگوں کے گھروں کے اندر نقصان ہوتے تھے. تو وہ بیڈ ایکسپیرینس اتنا بڑھتا چلا گیا کہ لوگوں نے یہ ذہن ہی بنا لیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے، اس مہینے میں ہمیں نقصان ہی ہوتے ہیں. یہ مہینہ ہی منحوس ہے، اس مہینے میں ہمیں ہمیشہ نقصان ہی ہونے. جب ہمیشہ جنگ رکی ہوئی جنگ چھڑنی سفر کے اندر تو 2 4 سال 5 سال ایسے ہوا تو لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا. اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر زندگی کے اندر کبھی انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے، کوئی ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہو بھی جائے، کوئی ایسا ناگہانی تجربہ انسان کو ہو بھی جائے، تو اس سے ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اب یہ کام دوبارہ دہرانا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی کام کی وجہ سے تو پہلے نقصان ہوا تھا، جبکہ وہ کام اپنے تے بالکل حلال ہو. اور یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے کہ ہندوانہ طرز عمل سے ہم نے سیکھتے ہوئے اب یہاں تک سیکھ لیا ہے نعوذ باللہ کہ ہم لوگ شادی کرنے سے پہلے بھی کیا لڑکے اور لڑکی کا سٹار ملایا کریں گے کہ ان کے ستارے آپس میں موافقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، پھر ہم شادی کریں گے یا نہیں کریں گے. ہندو معاشرے کے اندر یہ ہے رشتہ کرنے سے پہلے بھی کنڈلیاں بناؤ، دن رکھنے سے پہلے بھی کنڈلیاں بناؤ، اور فلاں کام کرنے سے پہلے بھی کنڈلیاں ملاؤ، پتہ نہیں کیا کچھ ملاؤ، اور پھر جا کے وہ شادی کرو، اور اس کے اوتار کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرو. اور ہمارے ہاں اخبار جہاں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سٹارز جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا آپ اس مہینے کے اس تاریخ کے درمیان پیدا ہوئے تو آپ کا سٹار ایریز ہے، اگر اس سے اس کے درمیان پیدا ہوئے تو آپ کا یہ فلاں سٹار ہے، اور فلاں سٹار کی فلاں کے ساتھ موافقت ہے. یہ سب کچھ ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بتاتے ہیں کہ فلاں سٹار جو ہے وہ فلاں سٹار سے شادی کرے گا تو شادی کامیاب ہوگی، فلاں سٹار سے کرے گا تو ناکام ہوگی، یہ 2 سٹار والے آپس میں کاروبار کریں گے تو کاروبار بڑا کامیاب ہوگا. بسا اوقات یہ معمولی سی بات ہمارے ایمان کا مسئلہ بن جاتی ہے اور ہمارے ایمان کے نکل جانے کا خدشہ ہوتا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں. کسی کو ایسے ہاتھ دکھا دینا، دیکھیں میں آپ کو ایک انسانی فطرت بتاتا ہوں. جب آپ کسی کو ایسے ہاتھ دکھائیں گے، شگل میں ہی بس اوقات انسان کہتا ہے کہ چل یار دیکھ ذرا. اچھا جب آپ ایسے ہاتھ دکھائیں گے، وہ کوئی 2-4 دفعہ دیکھ کے کہے گا تیری قسمت میں امریکہ جانا لکھا ہے، لو جی مانو نہ مانو آپ دل میں خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، یار لگتا میں امریکہ جانا ہی جانا ہے. ماننے نہ مان جو کمزور ہے، آپ دل میں وہ اگر کہہ دے گا نا کہ لیوی
اگلے مہینے جو ہے نا وہ تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. لو جی آپ مانے نہ مانے ایک دفعہ آپ کا دل ضرور بیٹھ جائے گا. حالانکہ آپ کو پتا کہ یہ گپی ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یا ادھر آ کے مجھے بتا رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں. لیکن ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ دل میں یا اچھی خبر سن کے خوشی محسوس ہوگی یا بری خبر سن کے نقصان محسوس ہوگی. اس لیے یہ رسک لینا ہی کیوں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رسک سے بچایا ہے. اور وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھائی, بعض روایات میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, کمال سادگی ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ فرش کے اوپر بارش کے پانی سے جو مٹی جو ہے وہ کیچڑ سا بن جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کے اوپر میں نے مٹی کے آثار کو دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو رات کو بارش ہوئی تھی. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے, اے میرے صحابہ, آج بعض لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس بات کا کیا مطلب کہ بعض نے ایمان کی حالت میں اور بعض نے صبح کی حالت میں؟ آپ نے فرمایا, رات کو جو بارش ہوئی ہے, جس نے یہ عقیدہ رکھا, جس نے یہ سوچ رکھی کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے, اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی. اور جس نے یہ نظریہ رکھا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے چمکنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اس نے کفر کی حالت میں صبح کی. 40 دن تک اس شخص کی عبادات قبول نہیں ہے جو کسی کاہن کو, کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا جس نے کسی کاہن کی بات کے اوپر یقین کیا. کاہن یہ غیب کی خبریں دینے والے, مختلف جنات کے ذریعے سے, مختلف طریقوں سے, اور اس کاہن کا سب سے پہلا حملہ ہی یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے امپریس ہی یہ آپ کو اس طریقے سے کرتا ہے کہ آپ کو, دیکھیں یہ فطری بات ہے نا جو میں کہتا ہوں. اب ایک بندہ انٹر ہوا اور انٹر ہوتے ہی اس نے آپ کو بتا دیا کہ تم فلاں جگہ سے ہو کے آیا ہے, یا تیرا نام یہ ہے, یا تیری ماں کا نام یہ ہے, یا تیرے باپ کا نام یہ ہے, یا تیرا گھر فلاں جگہ ہے. کوئی ایک بھی اس نے آپ کو غیب کی خبر دے دی نا, تو آپ اسی وقت امپریس ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اب آگے وہ چاہے سو جھوٹ بولتا رہے, لیکن چونکہ پہلی بات اس نے آپ کو غیب کی جو بھی جنات کا معاملہ تھا, جس طرح بھی اس کے ساتھ تعلق تھا, اس نے ایک ٹیوا جو ہے وہ کیونکہ درست لگا دیا نا, اب اگلی وہ 100 بھی جھوٹ بولتا جائے, آپ وہ اس کے اوپر یقین آتا چلا جائے گا. بس یہی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کاہن کی بات کے اوپر یقین کیا, وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کو تو نہیں مانا ہے. کسی کاہن کے پاس نہیں جایا جائے گا, کسی نجومی کو ہاتھ نہیں دکھایا جائے گا, اخبار جہاں کے اندر یہ نہیں پڑھا جائے گا کہ میرا ہفتہ کیسا گزرا ہے. ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے, یہ رسک کیوں لیا جائے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے ہاں تو میچ کھیلنے سے پہلے بھی طوطے سے فال نکال کر پوچھتے ہیں کہ یہ میچ انڈیا جیتے گا یا پاکستان جیتے گا. پھر اگر وہ فال درست ثابت ہو جائے تو بہت سے بیچارے کمزور ایمان کے لوگ وہ جا کے اپنی زندگی کے بارے میں بھی طوطے سے فال نکلوا لیتے ہوں گے کہ طوطے نے میچ ہی جتوا دیا ہے, ہو سکتا ہے میرا بھی پیپر پاس کروا دے, ہو سکتا ہے میرا بھی کوئی کام یہ طوطا صاحب جو ہے یہ کروا دے. بہت سے لوگ پھر ان کا عقیدہ بن جاتا ہے نا. ایک کام جب ہو جو جائے, ٹیوا جب لگ جو جائے, یہ پیروں مریدوں کے کام چلتے ہی ایسے ہیں. وہ ایک لطیفہ ہے, شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا, دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ 100 جھوٹ ملاتے ہیں, اس کے ساتھ وہ ایک ٹیوا لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کشتی کے اندر لوگ جا رہے تھے, کشتی جو ہے وہ بھمر میں پھنس گئی اور طوفان آیا, کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگ گئی. تو لوگ چیخیں مارنے لگے,
کہ وہ مارے گئے, لوٹے گئے. تو وہ جو کشتی کا ملاح تھا اس نے ایک سیانا سا بندہ دیکھ کے کہا یار ان کو تو چپ کراؤ, میں کشتی کو سنبھالوں کہ ان کو سنبھالوں. اس نے کہا اچھا. اس نے ایسے اوپر دیکھا, ایسے ایسے کیا. اس نے کہا بھائی بس سارے خاموش ہو جاؤ, میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی ہے, ہماری کشتی نہیں ڈوبے گی. سارے چپ, بس اب کوئی نہ چیخے, کشتی نہیں ڈوبے گی, میں گارنٹی دیتا ہوں. لو جی, وہ اس نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے بچایا, وہ کشتی واقعی نہیں ڈوبی. وہ کشتی واقعی نہیں ڈوبی. جب اب کنارے پہ آ گئے تو اب کوئی اس کے پاؤں دبا رہا ہے, کوئی اس کے ہاتھ دبا رہا ہے, کوئی اس کا سر دبا رہا ہے. وہ ابھی کوئی نہیں نہ ہوگا اس میں, ورنہ وہ کچھ نہ دباتا وہ کچھ نہ دباتا. تو بہرحال اس کی جو ہے وہ لوگ خدمت کرنے لگ گئے. تو ایک تھا وہ کوئی آپ جیسا سمجھدار, وہ پھر آیا اس کے پاس اور اس کے کان میں آگے کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے بھی پتا تیری اللہ تعالیٰ سے بات بوت تو کوئی ہوئی نہیں ہوگی, ایم ہی تو نے ٹیبل لگا, پر پھر بھی میں تھوڑا سا پوچھ لوں, اتنے یقین سے تو نے کیسے کہہ دیا کہ ہم بچ جائیں گے, اور ہم بچ بھی گئے. وہ کہتا ہے اگر سارے ڈوب ہی جاتے تھے میرا کی کر لینا, ساروں نہیں مر جانا, جو ڈوب جو جاتے ہیں تو ساروں نہیں مر جانا تو بس گل بکی, اور بچ گئے تو میری بلے بلے. تو اگر کسی کو کہہ دیا کہ تیرے یہاں بیٹا ہوگا, تو اگر بیٹی ہوگی تو وہ کون سے پیر کا سر پھاڑ دیتا ہے آ کے, اس کا بھی آگے علاج رکھا ہوتا ہے. باتوں سے بات یاد آ گئی, ایک آپ کو اور لطیفہ سناؤں. میرے پاس ایک ملازم کام کرتا تھا, ملتان سے آیا تھا. تو وہ اس نے مجھے یہ بات نہیں, ابھی زندہ ہے, اگر کوئی پوچھنا چاہے نا تو حوالہ دلیل بھی میں دے سکتا ہوں. وہ ایک دن ایسے موڈ میں بیٹھے ہوئے, تو میں نے اس کو کہا یار گال بات سنا ملتان دی, کیا ادھر دربار شربار بڑے. کہتا جی آپ کو ایک بات ہمیں کیا. کہتا ایک نا دربار پہ اس کا جو گدی نشین تھا نا, اس کا دوست جو ہے اس کے حالات ڈاؤن ہو گئے. فراڈ بھی ہے نا, لوگ فراڈ یہ بڑے ہیں. اس کے حالات ڈاؤن ہو گئے, وہ آیا اس کے پاس کو, کہتا یار حالات بڑے ڈاؤن ہو گئے ہیں, تو کوئی حل بتاؤ اس کا, کیا کریں. اس نے کہا اچھا کل سوچنے دے, رات سوچنے تو کل بتاؤں گا. اگلے دن نا اس نے ایک اتنا بڑا سا ایک بڑا نا فینسی سے قسم کا پتھر وہ پکڑا ہوا, اس کو اس نے بتایا کہ آجا تیرا کام بن گیا. کیا اس نے نا دربار کے باہر نا ایسے کوئی بنا کے خول سا, تو اس کے اندر وہ پتھر لگا دیا. تو پتھر لگا کے تو اس کے ساتھ لکھ دیا کہ جو بندہ 7 دن اس کے اوپر اپنا سر رگڑے گا اس کے سر پہ بال آ جائیں گے. جو بندہ 7 دن اپنا سر اس کے اوپر رگڑے گا اس کے بال آ جائیں گے. کہتے جی وہ 8-10 دن لگے تو لبی لینے لگ گئی. ساتھ اس نے گندا رکھ دیا, مانگنے نہیں, خود نہیں مانگنے, گندا رکھ دیا کہ چلو خود خوشی سے کوئی گلے میں جو ہے وہ پیسے ڈالتا ہے. جس نے بھی آنا اس نے کوئی 10 روپے 20 روپے ڈال کے ہی جانا, کیونکہ جو اس طرح کے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دینے دلانے میں بھی ذرا فراغ دلی ہوتے ہیں. تو اس نے دل کے دار, تو وہ ساتھ وہ گدی سے لے کے بیٹھ گیا, تو اس نے سر رگڑنا. کہتے ہیں کہ 8ویں دن نا ایک بندہ آ گیا, تو اسے آگے کہتا ہے کہ میں نا 7 دن مسلسل میں اپنا سر رگڑا ہے, میرے ایک بھی بال نہیں آیا. وہ اس کو کہنے لگا اکو ٹائم تے رگڑنا سی, تیرا ٹائم بدل گیا ہونا. کہتا کیا, کہتا اگر آج 12 بجے تو 7 دن 12 بجے ہی سر رگڑنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ اس کا کام چلا, جو آتا تھا اس کو یہی کہتا تھا تو ٹائم تے نہیں رگڑو. ٹائم کہاں سے ملے, لائن اتنی لمبی لگی ہوئی ہے, نہ کسی کا ٹائم ملے نہ کسی کے سر پہ بال آئے. اکیر کہتا مہینے والے لوگوں کو پتا لگ گیا کہ فراڈ ہی ہے, اس کے جو پیسے بننے تھے بنے اور وہ وہاں سے اس کو بگا دیا. تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے تو ایمان جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. بہرحال یہ تو 2-4 باتیں ساتھ جو ہے وہ فنی بھی ہو گئیں, لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل کر لیں, اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کامل کر لیں. صحابہ اکرام کا توکل دیکھ کے رشک آتا ہے, دریاؤں کے اندر گھوڑے چلا دینا, زہر کو جو ہے وہ اس طرح پی جانا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ یقین سے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات پر یقین پیدا کر اے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اقبال نے کہا فغفور یہ چین کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. تو اقبال نے کہی, کبھی وقت قلیل ہے, کبھی یہ سٹوری آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا. بہرحال اس نے کہا کہ اگر یقین انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا, یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی
کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، بادشاہ بھی اس درویش کے سامنے جھک جاتے ہیں جسے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔